کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جب آپ نے 2018 کا الیکشن جیتا تو آپ کو اور آپ کی پارٹی کو بہت ووٹ ملا. ایک نیا ایریا جو آپ کو جس پہ کانفیڈنس آیا وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی تھا جو کہ ملک کی اکنامک ہب بھی ہے. اور اس نے کہا کہ جی ہم نے الطاف حسین کو ووٹ نہیں دینا, ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے, ہم نے عارف الوی کو ووٹ دینا ہے. آپ کی پارٹی کو ووٹ دیا, 14 MNA 25-26 MPAs, زبردست اور بڑی ہوپ سے, کیونکہ لوگ وہاں بہت زیادہ کمپلیٹلی ایک طرح سے ڈس انفرینچائزڈ ہیں. کوئی بیسک کام نہیں ہوتا, پینے کا پانی خرید کے پیتے ہیں. اتنا بڑا شہر ہے, ایک بس نہیں چل رہی ہے. روڈز کا آپ کو حال پتہ ہے, آدھی روڈز نہیں ہے. پورے شہر میں کہیں آپ کو اسٹریٹ لائٹس جلتی نظر نہیں آئیں گی. انبیلیویبل ڈسپیئر ہے, ڈسپونڈنسی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے ہمارے مسئلے کا حل کرے گا. پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے نہیں ہیں کراچی والے. آج 2 سال ہو گئے ہیں, اس سے برا حال ہے. کتنا آپ اس کو فیل کرتے ہیں اور آپ کا وہ انتظار کرتے ہیں, آپ جا نہیں پاتے, جاتے نہیں ہیں, آپ کی پارٹی کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ مل نہیں رہی ہے. یہ جو اتنا بڑا ٹرسٹ اور اتنا بڑا کانفیڈنس آپ کو آیا, کتنا آپ کو پنچ کر رہا ہے یہ کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پائے؟ دیکھیں مجھے بہت تکلیف ہے کیونکہ جب میں کراچی کو دیکھتا ہوں, خیر میں نے ہم تو اب نہیں کراچی کو دیکھ رہے ہیں, میں تو 50 سال سے کراچی کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ وہ شہر تھا جو میں بلیو کرتا تھا کہ 80 کی دہائی میں یہ اگر وہ اس وقت وہ سیاست نہ ہوتی لسانیت کی اور وہ جو وائلنس ہوا ہے کراچی کے اندر, جو الطاف حسین لے کے آئے ہیں, وہ نہ ہوتا, میں سمجھتا ہوں دبئی آدھا ہونا تھا جو کراچی بنا تھا. کیونکہ کراچی میں تو ایک ایسا شہر تھا, رات کے 2 بجے 3 بجے نکلو, وہاں تو واقعی روشنیاں کا شہر تھا. اور وہاں تو یعنی وہ ایک وائبرنٹ سٹی تھی. تو وہ جو تباہی مچی پہلے تو اس کی وجہ سے وہ جو گن کلچر آیا اور وہ جو تباہی الطاف حسین کے وہ جو دور تھا, نفرتیں پھیلا کے, ایک نان لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ تقسیم کرتا ہے معاشرے کو, جو نریندر موڈی نے کیا ہے, ہندوتا کر کے تو انڈیا کو تقسیم کر دیا. لیڈر تو یونائٹ کرتا ہے. تو نہ تو صرف نقصان ہوا کراچی کے لوگوں کو, پاکستان کو بہت نقصان ہوا, کیونکہ کراچی پاکستان کا اکنامک انجن ہے. کراچی ڈرائیو کرتا ہے پاکستان کی گروتھ ریٹ. کراچی میں سب سے زیادہ بزنسز, انٹرپرنر, وائبرنسی اس کے, یعنی اتنی مشکلات کے باوجود بھی کراچی میں بزنس ہب ہے پاکستان کا. سو ہوا کراچی کا آپ سب جانتے ہیں. پرابلم یہ ہوا کہ ووٹ آتی ہے جو سندھ کی پارٹی ہے ووٹ لیتی ہے انٹیریئر سے, تو ان کا انٹرسٹ ادھر چلا جاتا ہے. اور کراچی جو کہ پورا ایک آلموسٹ اربن سندھ پورا اگر آپ دیکھیں تو حیدرآباد بھی ہے اور بھی, لیکن کراچی تو انجن ہے نا جی. میں صرف بات کر رہا ہوں کہ ہے تو سارے اربن, لیکن کراچی کا جو ہوا یہ کہ ایک وہ سسٹم نہیں لے کے آئے, جو میں بار بار کہتا ہوں, جو اب ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے پنجاب میں اور پختونخوا میں, کہ شہروں کا ایک اپنا, جس طرح ساری دنیا میں میئر ہوتا ہے, لنڈن کا ڈائریکٹ الیکشن سے, نیو یارک کا میئر, یہ پیرس کا میئر, یہ بڑے شہروں کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے, اپنا میئر ہوتا ہے, اپنے ایکسپرٹس, اپنے منسٹرز ہوتے ہیں. وہ پھر وہ شہر کی ساری رسپانسبلٹی, ان کی اپنا بجٹ ہوتا ہے, اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اب تہران ہے, آپ تہران کو دیکھ لیں, سینکشنز کے باوجود آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیسا ماڈرن شہر بنا ہوا ہے. کیونکہ تہران کا اپنا میئر ہے, $500 ملین تہران اکٹھا کرتا ہے. یہاں تو نہیں ہے نا, یہاں تو جو میئر ہے یا لوکل سسٹم ہے وہ تو ختم کیا گیا ہے نا. اس کو تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو بدل کے جو ڈیوالو چیزیں تھیں وہ بھی سینٹرلائز کر دی گئی ہیں. اور یہ سب کچھ آپ کی واچ میں ہو رہا ہے. آپ وہاں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, آپ وہاں کے, آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, آپ پرائم منسٹر بھی ہیں, آپ کے پاس فیصلہ بھی ہے. آپ نے جتنی باتیں کی ہیں, سارے کانسیپٹ کی بات کی, آپ نے ماضی کی بات کی ہے. آج جو عوام کا دکھ ہے اس کا حل کیا ہے؟ ابھی پچھلے ویک ہم نے دیکھا ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ چلے آپ کی پارٹی کے لوگ بھی, پیپلز پارٹی والے بھی, ایم کیو والے بھی مل کے بیٹھے, ہمارے نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز مل کے بیٹھے, چلے ویری نائس. دوسرے دن ہی پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی کہ ہم تو پتہ نہیں مانیں گے اس کو یا نہیں مانیں گے.
یہ تو ٹکن بام ہے پرائم منسٹر صاحب. یہ اٹس کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. یہ 2.5 کروڑ لوگ جو ہے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. جی کامران دیکھیں، میں تو صرف کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ ہم کر رہے ہیں. میں نے عدالت سپریم کورٹ میں گیا ہوں، میں نے کیس کیا ہوا ہے کہ کراچی میں ایک لوکل گورنمنٹ، سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آنا چاہیے، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو وہ جب تک دیکھیں نا، پہلے تو یہ سوچو کہ کراچی میں کیا کر سکتا ہوں میں، کیونکہ گورنمنٹ تو سندھ کی ہے، بجٹ تو ان کے پاس جاتا ہے، پیسے تو سینٹر اٹھا کے فیڈریشن جو ہے وہ صوبے کے حصے دے دیتی ہے. اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ جب تک ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم، یعنی کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی بنا کے، جو ساری دنیا میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، جو ہم لاہور کا کرنا چاہتے ہیں، پشاور، ان سارے شہروں کا، اسی طرح ایک میٹروپولیٹن سسٹم بننا چاہیے. اس کی اپنی کلیکشن ہونی چاہیے پیسے کی، جو کراچی کے اوپر خرچ ہو، کیونکہ آپ پی ایس ڈی پی سے کراچی کو، اتنے بڑے شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے. پہلے تو وہ میں عدالت میں گیا ہوں اور ہمارا کیس ہے، اور انشاءاللہ ہم لڑ رہے ہیں اس لوکل گورنمنٹ کے لیے. لیکن دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے بات کی، اب یہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے پہلے تو وہ جب بارشیں آئیں تو میں نے پھر این ڈی ایم کو کہا کہ وہاں جا کے کم از کم پوری وہاں جس طرح کے کنڈیشنز تھی کراچی میں، اور پھر ظاہر ہے ان کو پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو ان کے ساتھ مل کے ہی کرنا تھا. اور بھی ابھی ہم اس کے بعد ابھی میں پلان کر کے آ رہا ہوں کہ اور ہم نے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر کیسے پیسے خرچ کرنے ہیں، کیونکہ بہت برے حالات ہیں کراچی کے. لیکن دیکھیں، انفارچونیٹلی جب تک آپ 18th امینڈمنٹ میں رائٹس دیتے ہیں آپ صوبے کو، اور ان کو جتنی بھی رائٹس دے چکے ہیں، سینٹر جب تک صوبہ نہ چاہے، مثلا میں پنجاب میں انٹرفیئر کرتا ہوں، کے پی میں، لیکن ہماری گورنمنٹس ہے، لیکن اگر صوبہ اجازت نہیں آپ کو دیتا، وہ کہیں گے جی وہ شور مچا دیتے ہیں کہ آپ کے رائٹس لے رہے ہیں، آپ کو انٹرفیئر کر رہے ہیں. لیکن عوام تو انتظار کب تک کرے گی پرائم منسٹر صاحب؟ دیکھیں، انہوں نے ٹرائی کر لیا، آپ کو بھی ووٹ دے دیا. صوبہ نے جو کیا ہے، 12 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. ایک پبلک بس نہیں ہے سر اس شہر کے اندر، ایک پبلک بس نہیں. آدھا شہر پانی خرید کے پیتا ہے. سڑکیں نام کی چیز نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، پورے شہر میں آپ ڈرائیو کریں، گن لیں گے کتنی سٹریٹ لائٹس جل رہی ہیں. یہ وہ شہر ہے جو کہ اس پروونس میں 95% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے ٹیکسز میں. آپ کے مرکز میں 50% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ ہیلپ لیس ہیں. وہاں کی یہ سچویشن ہے. یہ پاکستان کا ہب ہے، اکنامک ہب ہے. آفٹر آل یہ فلسفی سے، اور نہ جانے کب اس کا حل ہوگا. تقریباً 2 سال تو آپ کی حکومت کو بھی ہو گئے سر. کامران، میں صرف آپ کو پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اس طرح اس سچویشن میں بیٹھ کے، جدھر کہ گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی ہے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ اب ہم کرنے والے ہیں. ہم نے سندھ کے لیے اسپیشلی پیسے ایلوکیٹ کر رہے ہیں. جو مین مسئلے ہیں سندھ کے، کراچی کے، جو پانی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر اب ہم نے پوری ابھی یہ بھی آج میں ڈسکشن کی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. کمرشل بریک اور بہت اہم انٹرویو ہے وزیر اعظم کے ساتھ جاری ہے. پہلا ان کی حکومت کا 1-on-1 میڈیا انٹرویو، جس میں پچھلے 2 سال کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں. وزیر اعظم سے ہمیں پوچھنا ہے کہ آخر کیوں حزب اختلاف کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کر رہے، کیوں حزب اختلاف کی جو آفرز ہیں، خاص طور پہ چارٹر آف اکانومی، دوسرے معاملات پر وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے کہ نیب کی جو تحریک ہے میگا کرپشن کے خلاف، اور دوسری جانب پاکستان کی سپیریئر عدالتوں کے ریمارکس اور احکامات نیب کے حوالے سے پاکستانی بہت زیادہ کنفیوز ہے، اور کیا اس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن کے خلاف تحریک اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. بہت اہم سوال ہمیں پوچھنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان بزدار کے حوالے سے، ان کے خلاف نیب کی انکوائری. عثمان بزدار کے حوالے سے وزیر اعظم کی نقطہ چینی حکومت کا یہ کمزور سپاٹ وزیر اعظم سے پوچھنا ضروری ہے. اس پر بات کرنی ہے ہمیں وزیر اعظم سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ان کی حکومتی کارکردگی پچھلے 2 سالوں کے دوران. پرائم صاحب یہ بتائیے کہ کرٹکس آپ کی یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپوزیشن کو ملا کے چلتے نا. آپ نے جو پہلی تقریر کی تھی 18 اگست کو، جب آپ نے اوتھ لینے جا رہے تھے، تو آپ نے جو تقریر کی تھی وہ آپ کی شاید لائف کی سب سے اچھی تقریر تھی، جس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا، بیکاز آپ نے ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بات کی، آپ نے محبت کی بات کی، پاکستان کو ترقی دینے کی بات کی، سب کے مل کے چلانے کی بات کی.
لیکن اپوزیشن کے ساتھ آپ کی کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہوئی. حالانکہ ایک بار 2 بار بلکہ شہباز شریف نے آفر کی پی ایم ایل این نے کہ جی کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی مختلف چیزیں آتی رہیں, مگر آپ اور اپوزیشن کے درمیان جو گلف ہے 2 سال میں, اگر شاید وہ گلف اگر نہ ہوتا, بعض کرٹیکی سمجھتے تو شاید حالات کچھ فرق ہوتے. کیا میں دیکھیں, لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے. کیا میں ان کو اپوزیشن سے بڑی اچھی تعلقات رکھ سکتا تھا, بڑی اچھی طرح چل سکتا تھا, لیکن کیا اس کے لیے وہ ڈیمانڈ جو وہ چاہتے تھے وہ میں پوری کروں؟ اور وہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز, جو ان کے لیڈرز کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, اس میں این آر او دے دوں. جنرل مشرف نے 2 این آر او دیے تھے نا, تو آج پاکستان کا حال دیکھ لیں گے. تب جب جنرل مشرف نے این آر او دیے تھے تو پاکستان کی تاریخ کا 60 سالوں کا ٹوٹل قرضہ تھا 6000 ارب, 6 ٹریلین روپیہ. اور ان 10 سالوں میں 2 این آر او کے بعد پاکستان جو لائبلٹیز تھی 30,000 ارب روپیہ, 30 ٹریلین روپے پہ پہنچا تھا. 4 گنا پاکستان کا قرضہ 10 سالوں میں بڑھا تھا. تو ان کی تو ڈیمانڈ بڑی سمپل ہے. انہوں نے تو پہلے دن سے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے مجھے اپوز کرنا ہے جب تک میں این آر او نہ دوں, اور وہ واضح ہو گیا. ابھی جب بلیک لسٹ, اب ہمیں فیٹف, ہم نے تو نہیں فیٹف کے گرے لسٹ میں آئے, وہ تو ان کے نون لیگ کے دور میں آئے ہیں. ہم اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اگر بلیک لسٹ میں آپ آ جاتے ہیں ملک کو بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, سینکشنز لگ جاتی ہیں, ہمارا جو معاشی حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں وہ پھر نیچے چلے جائیں گے. اب ہم ان کو فیٹف کے لیے جو لیجسلیشن پاس کرنی ہے, ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں. وہ ساتھ انہوں نے پورا 38 میں سے 34 انہوں نے کہا جی کہ شک چینج کرو نیب کے قانون میں, مطلب نیب کو ختم کر دو. اب ان کا دیکھیں, ان کا بڑا کلیئر مقصد ہے, ان کے لیڈرز کا, سب کا نہیں, لیڈرز کا, ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے بلیک میل کریں, برا بھلا کہیں, شور کریں, اسمبلی نہ چلنے دیں, کشمیر کوز کا بھی فائدہ اٹھائیں, فیٹف کا بھی, کووڈ کا بھی پورا فائدہ اٹھائیں کسی طرح, یا میں ان کو این آر او دوں یا میری گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. ان کا تو بڑا کلیئر ہے.